بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر گھر میں مرد نے قربانی دے دی ہے تو پھر مجھے قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جس طرح سے قربانی مرد کے اوپر واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہو تو، اسی طرح سے اگر صاحب نصاب عورت ہو تو اس پہ بھی قربانی واجب ہے۔ مرد کے قربانی دینے سے یعنی شوہر کی قربانی دینے سے عورت کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اگر شوہر کے ساتھ ساتھ عورت کے پاس بھی مال ہے تو عورت کو الگ سے قربانی دینی چاہیے۔ اور کل کی گفتگو میں نے بتایا تھا کہ صاحب نصاب اس زمانے میں اس شخص کو کہیں گے جس کے پاس 21,000 روپیہ ہو۔ اصل معیار تو 52.5 تولہ چاندی ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس زمانے میں 21,000 روپیہ بنتی ہے 400 روپے کے حساب سے۔ اور اگر 500 روپیہ بنا دیا جائے، اگر 500 روپے کہیں پہ چاندی ہو تو اس حساب سے 26,000 روپیہ بنتی ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس 21,000 روپیہ ہو تو اگر مرد کے پاس ہے تو اس پہ بھی قربانی واجب ہے، اور اگر عورت کے پاس ہے 21,000 روپیہ تو اس پہ الگ سے قربانی واجب ہے۔ یا 21,000 روپے کا زیور عورت کے پاس موجود ہے، یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یا کچھ سونا اور کچھ چاندی موجود ہے، اور دونوں کی قیمت ملانے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے، یعنی 21,000 روپے کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے قیمت، تو اس عورت کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن عورت کے اندر غفلت اتنی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر نے قربانی دے دی ہے تو اب عورت کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ قربانی کے سلسلے میں دوسری غلط فہمی یہ چل رہی ہے کہ عورتیں اور بہت سارے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نوجوان بچہ جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، یا وہ نوجوان لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے قربانی کا تعلق شادی سے متعلق کر دیا ہے کہ جس آدمی کی شادی ہو گئی ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اور جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ قربانی ہو چاہے زکوٰۃ ہو، اس مسئلے کا تعلق شادی کے ہونے اور نہ ہونے سے نہیں ہے، آدمی کے صاحب نصاب ہونے سے ہے۔ اگر شادی ہو چکی ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس پہ بھی قربانی واجب ہے، اور شادی نہ ہوئی ہو لیکن صاحب نصاب ہے تو اس پہ بھی قربانی واجب ہے۔ تو شادی کے ہونے نہ ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ مال سے اس کا تعلق ہے۔ بہت سارے نوجوان وہ ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور وہ اچھا خاصا مال کماتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ وہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری نوجوان لڑکیاں ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، جیسے سلائی وغیرہ کا کام کرتی ہے، اور آج کل آن لائن کام چل گیا ہے، بہت ساری لڑکیاں آن لائن کام کرتی ہیں اور پیسہ کماتی ہیں۔ اسی طرح سے اور دوسرے گھریلو کام ہیں جو کر کے وہ پیسہ کماتی ہیں، حالانکہ ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ جمع ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی اس لیے میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوستو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لہٰذا وہ نوجوان لڑکیاں جو پیسہ کماتی ہے اور پیسہ جمع کر کے رکھتی ہیں، اسی طرح سے وہ نوجوان لڑکا جو پیسہ کماتا ہے اور اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے، اگر اس کے پاس 21,000 روپیہ ہے یا 21,000 روپے کا زیور ہے تو نوجوان لڑکا ہو یا نوجوان لڑکی ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اسے بھی چاہیے کہ قربانی دے۔ باپ کی قربانی دینے سے اس بیٹے کی قربانی ادا نہیں ہوگی، باپ کی قربانی دینے سے اس بیٹی کی قربانی ادا نہیں ہوگی، اس بیٹی کو اس بیٹے کو الگ سے چاہیے کہ قربانی دے، کیونکہ یہ خود صاحب نصاب ہے۔ لہٰذا ایک گھر کے اندر اگر 4 آدمی 5 آدمی کے پاس الگ الگ پیسہ ہے، الگ الگ زیور ہے، اور وہ پیسہ 21,000 روپے کے برابر ہے، تو جتنے آدمی کے پاس 21,000 روپیہ ہوگا یا 21,000 روپے کے برابر زیور ہوگا، ہر ایک کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو آپ شادی سے نہ جوڑیں، اس کا تعلق شادی سے نہیں ہے۔ شادی سے پہلے بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص شادی ہو گئے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے تو شادی کے بعد بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو اصل تعلق قربانی کا مال سے ہے، جب آدمی کو مال ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ البتہ یہ چاہیے کہ وہ عورت اور وہ لڑکی اور وہ لڑکا بالغ ہونی چاہیے، نابالغ نہ ہو، کیونکہ نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ قربانی کے سلسلے میں ایک تیسری غلط فہمی یہ چلتی ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے 1 سال تو قربانی دے دی ہے، اب ہر سال قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بات بھی عورتوں کی بالکل غلط ہے۔
اور عورت تو عورت بلکہ بہت سارے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سال قربانی دینے سے قربانی ہو گئی۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ 1 سال ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو اب ہر سال کے لیے ہو گئی، اب ہر سال الگ سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی 100% غلط ہے۔ آپ جب تک صاحب نصاب ہیں ہر سال آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، یعنی جتنے سال تک آپ 52.5 تولہ چاندی کے مالک رہیں گے یا آپ عورت رہیں گی تو اس عورت پہ اور اس مرد پہ ہر سال قربانی واجب ہوتی رہے گی۔ ہاں، جس سال آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم چاندی ہو یا اس سے کم 21,000 روپے سے کم پیسہ ہو، یعنی اتنا پیسہ نہیں ہے جو 52.5 تولہ چاندی ہم اس سے خرید سکیں، تو اس سال آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن جتنے سال تک اتنا پیسہ آپ کے پاس ہوگا یا اتنی چاندی ہوگی، ہر سال آپ کے اوپر قربانی اور ہر سال آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ قربانی کے سلسلے میں ایک چوتھی غلط فہمی یہ چل رہی ہے کہ بہت سارے گھروں میں 1 سال قربانی مرد کے نام سے اور دوسرے سال اس کی بیوی کے نام سے قربانی دی جاتی ہے۔ 1 سال شوہر اپنا نام دیتا ہے، دوسرے سال بیوی کا نام دیتا ہے، پھر 1 سال اپنا نام دیتا ہے، پھر 1 سال بیوی کا نام دیتا ہے۔ اس طرح سے قربانی ہوتی ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ اگر شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک صاحب نصاب ہے تو ہر ایک پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 1 سال شوہر کے نام سے یا دوسرے سال بیوی کے نام سے دے دیں۔ اگر ایسا کریں گے تو ایک کے ذمے جس نے قربانی نہیں دی ہے، جس کے نام سے قربانی نہیں ہوئی ہے، اس کی پکڑ ہو سکتی ہے اور اس کے ذمے بدستور قربانی واجب رہے گی۔ لہٰذا جب تک شوہر اور بیوی کے پاس مال ہے تو ہر سال دونوں کے نام سے الگ الگ قربانی ہونی چاہیے۔ صرف شوہر کے نام سے دینے سے بیوی کی طرف سے قربانی نہیں ادا ہوتی اور بیوی کے نام سے قربانی دینے سے شوہر کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر شوہر بیوی میں سے کوئی ایک ہی صاحب نصاب ہے، دوسرا صاحب نصاب نہیں ہے، تو جو صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے قربانی ہوگی، دوسرے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر دونوں صاحب نصاب ہو تو پھر ایک کی قربانی سے دوسرے کی قربانی ادا نہیں ہوتی، دونوں کو الگ الگ قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی کے سلسلے میں ایک 5ویں غلط فہمی اور غلط رسم یہ چل رہی ہے کہ آدمی اپنے نام سے قربانی کرنے کے بجائے مردے کے نام سے قربانی کرتے ہیں، یعنی زندے کے بجائے مردے کے نام سے قربانی کی جاتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے اور ٹھیک ہے کہ مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، موجب ثواب ہے۔ جس مردے کے نام سے قربانی کی جائے اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، تو مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ جو رسم چل رہی ہے کہ لوگ اپنا نام چھوڑ کر کے مردے کا نام ڈالتے ہیں قربانی میں، یہ غلط ہے۔ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ خود صاحب نصاب ہیں، تو پہلے آپ کو اپنے نام سے قربانی کرنا واجب ہے، پھر اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو پھر مردے کے نام سے بھی دوسرا حصہ آپ کریں تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن لوگ زندہ ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب بھی ہے اور اپنا نام چھوڑ کر کے ڈائریکٹ مردے کا نام ڈال دیتے ہیں، تو مردے کی طرف سے تو قربانی کرنا جائز ہے اور آپ صاحب نصاب آپ کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جس شخص کے اوپر واجب کام باقی ہے اس کو چھوڑ کر کے ایک جائز کام کیا جائے۔ آپ جائز کام کر رہے ہیں، یعنی مردے کی طرف سے قربانی کر رہے تو اس کی طرف سے تو قربانی ہو جائے گی، اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن آپ کے اوپر جو قربانی واجب تھی اور آپ نے قربانی ادا نہیں کی تو آپ کی قیامت کے دن پکڑ ہوگی، کیونکہ آپ کے اوپر واجب تھا اور آپ نے کیا کہ واجب کو چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا یہ بات آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو پہلے آپ اپنے نام سے قربانی کریں، پھر اللہ نے طاقت دی ہے تو دوسرا حصہ اپنے کسی مردے کے نام سے قربانی کر دیں، یا حضور کے نام سے قربانی کر دیں، یا کسی صحابی کے نام سے قربانی کر دیں، یا کسی اللہ والے کے نام سے قربانی کر دیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن زندوں کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ مردے کے نام سے قربانی کرنا یہ غلط طریقہ ہے، اور یہ طریقہ عام طور پہ ہمارے بہار میں بہت زیادہ چلتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اپنا نام چھوڑ کر کے مردے کا نام ڈال دیتے ہیں، اور ان کو کتنا بھی مسئلہ سمجھاؤ جلدی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائی، آپ اچھی طرح سے یہ بات یاد رکھیں، پہلے آپ اپنی طرف سے قربانی دیں، پھر اللہ نے طاقت دی ہے تو ان کی طرف سے بھی دیں، اور اگر طاقت نہیں ہے تو ان کی طرف سے نہ دیں، پہلے اپنی طرف سے دیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ پانچوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے شفا آن لائن کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ اس طرح کے اہم مسائل آپ تک پہنچتے رہیں گے۔